ترکیب کورس میں آج ہمارا سبق نمبر 7 ہے۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے ما ولا مشبہتین بلیسا کے متعلق۔ مرفوعات میں آپ نے فاعل، نائب فاعل، مبتدا خبر، انا کی خبر، کانا کی خبر وغیرہ، کانا کا اسم وہ آپ نے پڑھا تھا۔ تو آج آپ کے پاس ہے ما ولا مشبہتین بلیسا۔ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور ان کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ اس کے متعلق آپ نے بحث پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ما اور لا یہ لیسا کے مشابہ کس چیز میں ہے، جس کو کہا جاتا ہے ما ولا مشبہتین بلیسا۔ لیسا کے ساتھ یہ مشابہ ہیں ما اور لا۔ یہ ما بھی نفی کے لیے آتا ہے، لا بھی نفی کے لیے آتا ہے، لیسا بھی نفی کے لیے آتا ہے۔ یہ دو چیزوں میں ان کی مشابہت ہے۔ نمبر ایک ہمارے پاس یہ ہے کہ نفی میں مشابہت ہے کہ جس طرح لیسا یہ نفی کے لیے آتا ہے، ما اور لا بھی اسی طرح ہمارے پاس نفی کے لیے آتا ہے۔ نمبر دو، جس طرح لیسا ہمارے پاس کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لیسا مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتا ہے، اسی طرح ما اور لا بھی یہ خبر پر داخل ہوں گے۔ جس طرح لیسا اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا تھا، اس طرح ما اور لا بھی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیں گے۔ اب خلاصہ کیا نکلا کہ ما اور لا لیسا کے ساتھ دو چیزوں میں مشابہ ہیں، ایک نفی میں ان کے ساتھ مشابہت ہے اور دوسرا مبتدا اور خبر کے اوپر داخل ہونے میں اور اس کے عمل میں لیسا کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ما ولا مشبہتین بلیسا۔ جس طرح آپ نے پڑھا ہے حروف مشبہ بالفعل میں، افعال ناقصہ میں، کہ افعال ناقصہ اور حروف مشبہ بالفعل یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ جب مبتدا خبر پر داخل ہوں گے تو مبتدا ان کا اسم بن جاتا ہے اور خبر ان کی خبر ہی رہتی ہے۔ بعینہ ہی اسی طرح ما اور لا ہوں گے۔ جس طرح ہمارے پاس مثال ہے زید قائم، زید کھڑا ہونے والا ہے۔ جب اس کے اوپر ما داخل ہوگا، ما جس وقت اس کے اوپر ما داخل ہوا، اب یہ اس کو آپ نے مبتدا خبر نہیں پڑھنا، اس زید کو آپ نے ما کا اسم پڑھنا ہے اور قائم کو آپ نے ما کی خبر پڑھنی ہے۔ تو ما ولا کا جو اسم ہوگا وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، مرفوع ہوگا، اور قائم جو ہوگا یہ کیا ہوگا، اس کے لیے خبر بن جائے گی اور خبر اس کی منصوب ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس لا ہے، لا بھی اسی طرح مبتدا اور خبر پر داخل ہوگا۔ اس کی جو خبر ہوگی وہ آپ کے پاس، اس کا جو اسم ہوگا وہ آپ کے پاس مرفوع ہوگا اور خبر کیا بن جائے گی، منصوب بن جائے گی۔ اس کی بھی مثال بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں، لا رجل افضل من کا۔ اب یہ ہمارے پاس ہے لا، اب یہ راجل یہ اس کا اسم بن گیا تو یہ مرفوع ہے، افضل من کا یہ لا کی خبر بن جائے گی، لا اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ جملہ بن جائے گا۔ جس طرح آپ نے حروف مشبہ بالفعل کے اندر پڑھا تھا، بعینہ ہی اسی طرح ما اور لا کی بحث ہے، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل تھے وہ اسم کو منصوب اور خبر کو مرفوع کرتے تھے، یہ جو ہوں گے ما اور لا یہ اپنے اسم کو جو ہے یہ مرفوع اور خبر کو منصوب کریں گے۔